اے لوگوں، تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نعمت کا احساس کرو، اور شکر گزاری ایک عبادت ہے، ناشکری ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ سب کچھ میں کیا، یہ جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہیں سے اس کے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتے بربادی کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی، ایمان کی، ہدایت کی زندگی عطا فرمائی۔ اس اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی اختیار رکھتا ہے، اس سب اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا اور صراط مستقیم پر چلنے کی رہنمائی فرمائی۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تمہارا رب یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندو، اگر تم شکر بجا لاؤ گے میں تمہارے لیے نعمت میں اضافہ کرتا جاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے اور بہت دردناک ہے۔ اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ زندگی میں اللہ کی نعمت پر شکر بجا لاؤ گے، نہ صرف نعمت تمہارے پاس بہت دیر تک باقی رہے گی بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ خاص برکت دے گا۔ جب تم ناشکری کرو گے اللہ کی نعمت کو پا کر کھا کر، اللہ کہتا ہے کہ وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس ناشکری کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کی نعمت پر جزا ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر سزا ملنے والی ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا قانون ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں اگر ہم نوٹ کر کے دیکھیں کہ اللہ نے میرے اوپر اور آپ کے اوپر کتنے احسانات کیے، کتنی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے کتنے انعامات کیے، زندگی، صحت، تندرستی، مال و دولت، تجارت، والدین، گھر بار، بیوی بچے، امن کی زندگی، عافیت کی زندگی، اور جسم میں کتنے اعضاء ہیں، سبحان اللہ، سر سے لے کر پیر تک ایک ایک
حصہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے، اور سب سے اہم چیز دل کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جب ہم ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے، اسی وقت روح پھونک دی گئی، تب سے دل دھڑک رہا ہے، اب تک حرکت کر رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے دل کا بند ہو جائے، دھڑکن کم ہو جائے تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے، اور کس قدر وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت میرے اوپر اور آپ کے اوپر، اللہ کے اتنے زیادہ انعامات ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، گنتے جاؤ گے صبح سے لے کر شام تک، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی، تم تھک جاؤ گے، اللہ کے اتنے احسانات تمہارے اوپر ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نعمت کا احساس کرو، اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا کی ہے، کیا کیا انعامات سے نوازا ہے۔ اگر جس کے اندر یہ احساس ہے وہ آدمی بڑا شکر گزار بنے گا۔ جس کے اندر جتنا زیادہ احساس نعمت ہے، میں اپنے پاس دولت رکھتا ہوں تو اس کا احساس کروں، میں اپنے پاس صحت رکھتا ہوں، صحت کی قدر کریں، احساس کریں، میں والدین اپنی زندگی میں ہمارے والدین موجود ہیں، ان کی قدر کریں، احساس کریں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ احساس نعمت ہے وہ آدمی اتنا زیادہ رب کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ جو آدمی رب کی نعمت کا احساس نہیں کرتا وہ آدمی بڑا ناشکرا ٹھہرتا ہے، اللہ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی احساس نعمت کو یاد کے طور پر صبح شام دعا پڑھتے تھے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، یعنی اللہ جو میں صبح کر رہا ہوں، جو تو نے مجھے نعمت عطا کی، دیگر مخلوقات کو بھی جو تو نے نعمت عطا کی، اے اللہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تیرے سوا کوئی نعمت عطا کرنے والا نہیں، فلک الحمد ولک الشکر، ساری تعریفیں تیرے لیے اللہ، اور میں شکر بجا لاتا ہوں تیرے لیے۔ جب شام ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اے اللہ شام تک، صبح سے لے کر شام تک جو تو نے مجھے نعمت سے نوازا ہے، تو ہی دینے والا ہے، دیگر مخلوقات کو نعمت تو ہی دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، اے اللہ میں شکر بجا لاتا ہوں، ولک الحمد فلک الحمد ولک الشکر۔ اللہ اکبر، یہ دعا جس میں احساس نعمت کی دعوت دی گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ نے میرے پر آپ پر کتنے انعامات کیا، اور اسے کبھی بھولنا نہیں چاہیے اور احساس رکھنا۔ لیکن اللہ کہتا ہے انسان اتنی نعمت پا کر بھی ہمیشہ ناشکرا، ہمیشہ شکوے شکایتیں، اللہ کا نافرمان۔ کہا کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ لکنود، عربی میں کنود کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہت سے انعامات دیتا ہے، اسے بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ زندگی میں 1-2 مصیبتیں آئی فوراً کہتا ہے اللہ تو نے مجھے کیوں اتنی بڑی مصیبت دے دی، اللہ تو کیوں مجھے اتنی بڑی آزمائش دے دیا۔ وہ ساری نعمت انسان بھول جاتا ہے، رب کے اس امتحان کو، اس آزمائش کو وہی بول بول کر دعا میں بتاتا ہے اللہ نے اس پر کتنے انعامات کیا، اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود گواہ ہے اس بات پر کہ وہ بڑا ناشکرا ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ عقاب، اللہ کہتا ہے جو اللہ کی نعمت کو پا کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے احساس نہ کرے، ناشکری کرے، تو اللہ کہتا ہے اسے میں سخت سزا دوں گا، سخت عذاب چکاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، رب کی شکر گزاری سے نعمت میں اضافہ ہے، رب کی ناشکری سے بندے کے لیے عذاب ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جب بندہ رب کا ناشکرا بن جاتا ہے، اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا، رب کی نعمت کو ٹھکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شکر گزار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھ پڑھ کے نبی کے پیر میں ورم آ گئے تھے، پیر سوج گئے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ کے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیا، پھر بھی آپ اتنی مشقت عبادت میں، تو کہا کیا فلا اکون عبدا شکورا،
کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات. اور شکر گزاری اتنی زیادہ سبحان اللہ. آج ہمارے پاس سب کچھ رہ کر بھی ہم شکایتیں کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، یہ نہیں ملی، وہ چیز نہیں ملی، زندگی میں یہ مقصد پورا نہیں ہوا، یہ نہیں رہا، جبکہ اللہ اتنی نعمت سے نوازا ہے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اور آج کا کتنا غریب سے غریب انسان کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کی زندگی میں اور بھی نعمت دی ہے اور اسے بھول جاتا ہے. اللہ کمزور انسان کو بھی اتنی بڑی نعمت دیا ہے، وہ بھول جاتا ہے، بس کمزوری کو اللہ کے سامنے گناتا ہے اور اپنی شکوے شکایت، ہمیشہ ناشکری زبان، ہمیشہ ناشکری کلمات آدمی کہتا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سخت بھوک لگی تھی، گھر سے نکلے تھے. نبی کا گھر ایسا تھا، اللہ اکبر، ازواج مطہرات کے پاس کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر کس چیز نے تجھے گھر سے نکالا؟ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا ہوں. دونوں آگے بڑھتے ہیں، حضرت عمر ملتے ہیں. حضرت عمر نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول ہمارے گھر میں بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے اور بھوک نے مجھے گھر سے نکال دیا. تینوں جاتے ہیں ایک انصاری کے گھر، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ باہر گئے ہوئے ہیں. یہ بات چل رہی تھی، اچانک وہ انصاری صحابی دور سے نبی کو دیکھا، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، خوش ہو گئے کہ نبی میرے گھر کے سامنے. فوراً گئے، گھر میں جو کچھ کھجور وغیرہ تھے اور میٹھا پانی نبی کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد ایک بکری ذبح کیا، ذبح کر کے اسے بھون کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا بطور مہمان نوازی کے طور پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آرام سے کھائے اور کھانے کے بعد اتنی سخت بھوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھا لیے اور بھوک مٹانے کے بعد ابو بکر عمر کو خطاب کر کے کہا اے ابو بکر جانتے ہو یہ جو تم نعمت کھائے ہو اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تم سے. اللہ اکبر. یہ ہے احساس، یہ ہے رب کی نعمت کی شکر گزاری. کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. آج کا غریب سے غریب انسان صحابہ کی زندگی سے بہتر زندگی گزارتا ہے. اللہ نے اسے کس قدر نعمت سے نوازتا ہے، لیکن صحابہ کی زندگی اللہ اکبر گھر میں کھانے کو میسر نہیں، پھر بھی ان کی زبان میں شکریہ کے کلمات، ناشکری نہیں کرتے تھے، رب کی شکر گزار بندے بن کر وہ جینے والے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نعمت سے نوازا، اس دنیا میں بھی کامیابی کیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. اللہ تعالیٰ زندگی میں میرے سے اور آپ سے یہ امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ شکر بجا لاتا یا نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ایسے ہیں نعمت پا کر بھی ناشکری اور وہ بہت کم شکر بجا لاتے ہیں. بہت سے لوگ ناشکری کے کلمات ان کی زبان میں آ جاتی ہے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر بجا لاؤ. ایک وقت تھا سبحان اللہ ہمارے جو بھی بڑے لوگ تھے سوکھی روٹی کھا کر بھی ان کی زبان سے کتنے بہترین کلمات نکلتے تھے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اچھی حالت میں رکھا ہے، خوشحال رکھا ہے. کس قدر ان کی زبان میں شکریہ کے کلمات تھے. آج ہم لوگ خاص گھر میں رہتے ہیں اور بہت کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ذری سی تکلیف آئی رب کی طرف سے فوراً شکوے شکایت رونا دھونا اللہ کے پاس کہہ دیتے ہیں اور ناشکری کے کلمات ہماری زبان سے. اللہ کیوں تو میری زندگی کو برباد کر دیا، اللہ کیوں تو مجھے ایسی تکلیف دیا، ایسے کلمات، جبکہ اتنی نعمتیں اللہ نے بچپن سے لے کر اب تک عطا کی اسے کیوں بھول جاتے ہو. اللہ یہی پوچھتا ہے تم کیوں رب کی نعمت کو بھول جاتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں جنوں کیا میں نے تمہیں نعمت سے نہیں نوازا، اے انسانوں جنوں کیا میں تمہیں رحمت سے نہیں نوازا، تم کیوں رب کے اس نعمت کے ناشکری ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم رب کے کون کون سے نعمت جھٹلاؤ گے. میرے سے بھی اور آپ سے بھی، ساری مخلوقات سے بھی اللہ سوال کرتا ہے قرآن میں جگہ جگہ، اس لیے کہ نیچرل انسان کی عادت ہے رب کی نعمت پا کر ناشکری کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ناشکریہ کے کلمات ادا کرنے کی. تو نعمت کا شکر بجا لائیں. نعمت کے شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ یاد رکھو کہ نعمت اگر آپ کے پاس زیادہ دن تک باقی رہنا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرو. اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا، یہ نہیں کہ میرا پیسہ ہے، میری دولت ہے، میں جیسے چاہے لٹاؤں، جیسے چاہے منمانی بے حیائی کے کام میں، غلط کام میں، اسراف فضول خرچی میں، رسم و رواج میں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، شان و شوکت کے لیے، تعریف سننے کے لیے، نام کمانے کے لیے میں دولت لٹاتا جاؤں.
قسم سے یاد رکھو، ایسے لوگوں کی زندگی کو ہم نے دیکھا ہے جو بیکار کے کاموں میں خرچ کیے، آج وہ پائی پائی کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج اللہ نے انہیں غریب بنایا، فقیر بنایا، اس لیے کہ جب تک نعمت تھی اس کا صحیح استعمال نہیں کیے۔ رب کی نعمت کو اللہ کی اطاعت میں سپینڈ کرو، اللہ تعالیٰ کی اس دولت کو غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں میں سپینڈ کرو، مدد کرو اس پیسوں کے ذریعے سے دوسروں کی۔ سچی معنی میں ایسی مدد، ایسا کام آنا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں نعمت کو باقی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں نعمت میں اضافہ کرتا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور شکر گزاری ایک عبادت ہے، ناشکری ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ سورۃ الکہف میں ہم جمعہ میں ہر جمعہ پڑھتے ہیں، سورۃ کہف فضیلت آئی ہے، اس میں ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیا، دو دوست کا تذکرہ کیا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ ایک دوست مالدار تھا، ایک دوست بڑا غریب تھا۔ وہ جو دوست جو مالدار تھا، اللہ تعالیٰ اسے 2 باغ عطا کیے تھے۔ مثلا جعلنا جنتین من اعناب، وہ بھی انگور کے باغات تھے، اور اس کے اطراف میں کھجور کے ماشاءاللہ سے اطراف میں بہت درخت موجود تھے، اور اس کے بیچ میں کچھ کھیتی بھی ہوتی تھی، اور باقاعدہ نہر بھی اللہ نے جاری کر دیا۔ اتنے جنا ماشاءاللہ نعمتیں اللہ نے اسے دیا، اور اتنے اسے پھل آتے تھے اس کھیت میں، اور بہت کچھ اللہ نے اسے نوازا تھا۔ غرور میں اوندا ہوا دوست سے کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہا کہ دیکھ آج میرے پاس اتنی دولت ہے، آج میرے پاس اتنی کھیتی ہے، اتنے باغیچے ہیں، اور میں زیادہ رکھتا ہوں، تعلقات کے لحاظ سے بھی تیرے سے زیادہ ہوں، دولت کے لحاظ سے بھی، حیثیت کے لحاظ سے بھی زیادہ ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ، اور فخر کے ساتھ باغ میں داخل ہوا، اور یہ ہریالی باغ کو دیکھ کر وہ سمجھا کہ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ میری نعمت کبھی ختم ہوگی۔ اور یہ غرور اتنا اس کے اندر رہا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، کہنے لگا میں قیامت پر بھی یقین نہیں رکھتا، یعنی یہ نعمت ہمیشہ رہے گی میرے پاس، کوئی اسے بگاڑ نہیں سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا مجھے، میں بہت بڑا مالدار ہوں، میں بہت اولاد والا ہوں، میری پراپرٹی اتنی ہے، میرے تعلقات اتنے ہیں، میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ یہ اس کے اندر انا، میں، غرور و تکبر، میں قیامت کی بھی نہیں مانتا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اگر قیامت آ بھی جائے تو میں اللہ کے پاس بہت اچھے مقام پر رہوں گا۔ اس کے دوست نے نصیحت کی، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب، کیا تو اس اللہ کے ساتھ انکار کرتا ہے جس اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، حقیر پانی سے پیدا کیا؟ ارے تو کیوں نہیں کہتا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ یہ نعمت جو تمہیں ملی ہے رب کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، جو اللہ کا ہے وہ منسوب کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں کیوں نہیں کہتا؟ ان درنی انا اقل منک مالا وولدا، اگرچہ کہ میں تیرے سے کم حیثیت ہوں، اگرچہ کہ میں تیرے سے کم پیسے رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے اندر شکریہ کے کلمات تھے رب کی طرف سے، لیکن تو کیوں شکر بجا نہیں لاتا؟ یہ ناشکری اسے برباد کر دی اس مالدار دوست کو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اللہ کہتا ہے اس کے غرور نے، اس کی ناشکری نے اس کی پوری دولت کو برباد کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے باغ کو، اس کی دولت کو مٹا کے رکھ دیا، اور وہ افسوس سے کہنے لگا ہائے ہائے، کاش کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں ناشکری نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ وہ افسوس کرنے لگا۔ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ دیکھو کیسے یہ لوگ ناشکری کا مرتکب ہوئے، ہم کیسے ان کی زندگی میں نعمت چھین لیتے ہیں۔ سورہ سبا میں قوم کا تذکرہ کیا۔ قوم سبا ایک مشہور قوم، یمن میں رہنے والی قوم، اللہ نے بہت کچھ برکت دی ان میں، اور بہت بڑا ڈیم وہاں پر، اتنا پانی میسر ان کے لیے، اتنے باغات تھے، پھل توڑنے کی ضرورت نہیں، بس ٹوکری لے کر جائیں گے تو پھل اس ٹوکری میں جا کر گر جاتی تھی۔ اور یمن سے لے کر سیریا کے علاقے، اتنے لمبا علاقہ تھا، وہاں پر ماشاءاللہ جگہ جگہ پر 5-5 6-6 کلومیٹر پر بستی آ جاتی تھی، جہاں بھی جاتے ان کے لیے آرام سے سفر ہو جاتے تھے۔ اللہ اتنا کچھ دیا ان کو، کہا کہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، رب کی اس نعمت کا شکر بجا لاؤ، لیکن انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی، قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری نعمت کو ختم کر کے رکھ دیا، سارے باغات کو اللہ نے مٹا دیا، خطرناک قحط سالی آئی، اس سیلاب کے ذریعے اللہ نے پورا برباد کر دیا۔ اللہ نے کہا وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، ان باغات کی جگہ اللہ تعالیٰ کانٹے دار درخت کو اگا دیا،
اور بس کچھ بیر کے درخت تھے اور کچھ کسیلے کڑوے پھل وہاں پر اگتے ہیں، ورنہ تو اتنی نعمت اللہ نے دیا تھا، ناشکری کی وجہ سے پوری قوم کی نعمت کو اللہ نے مٹا دیا۔ معلوم یہ ہوا اکنامک اگر ہماری کم ہوتی ہے تو یہ یاد رکھو کہ ہماری رب کی ناشکری ہے۔ رب کی ناشکری ہماری بزنس کو ڈوب لے جائے گی، رب کی ناشکری ہمارے بینک بیلنس کو ختم کر دے گی، رب کی ناشکری ہماری بزنس کو ڈاؤن کرنے والی ہے۔ تو جو بندہ، اس میں ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے، جو جتنا زیادہ شکر گزار ہوتا ہے رب کا، اللہ اس کی تجارت میں، دولت میں، گھر بار میں، مال اولاد میں خوب برکت دیتا ہے، خوب برکت دیتا ہے، اتنی برکت دیتا ہے وہ خود کھاتا ہے اور آنے والی نسل اس کو کھاتی ہے۔ یہ سب شکر گزاری کے برکتیں ہیں، یہ شکر گزاری کا تحفہ ہے رب کی طرف سے، اللہ کی جانب سے۔ یہ واقعات ہمیں بتاتی ہے کہ رب کی نعمت کو پا کر ہمیں تکبر میں عمدہ نہیں ہونا چاہیے، اور رب کی نعمت کو پا کر دوسروں کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ چند پیسے کما لیتے ہیں، اتنا گھمنڈ، اتنا غرور، سامنے والوں کو نیچا دکھانا، حقیر سمجھنا، یہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو آج تمہارے ہاتھ میں دولت ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ایک دن آئے گا وہ دولت جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں چلے جائے گی اور آپ کا ہاتھ خالی ہو جائے گا۔ کل تک جو آدمی آپ کے سامنے غریب تھا وہ دوسرے دن، چند دنوں میں وہ آپ کے سامنے امیر اور مالدار ہو جائے گا، آپ کو بیٹ کرتے ہوئے بہت کچھ کما لے گا، بہت کچھ آگے بڑھ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کی نعمت کو پا کر کبھی بھی غرور اور گھمنڈ میں عمدہ نہ ہو جاؤ، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، میں یہ اللہ کو ہرگز ہی پسند نہیں۔ میری دولت، میری کمائی، میری کوشش، میری پلاننگ، سب کچھ میں کیا، یہ جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہیں سے اس کے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتی ہے بربادی کے لیے۔ اللہ نے قارون کی مثال بیان کی قرآن میں۔ قارون نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو دولت، سبحان اللہ اتنی دولت تھی اس کے پاس، کہا کہ اللہ نے لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، وہ خزانے کی چابی اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت کی ضرورت پڑتی تھی، صرف چابی کے لیے۔ سوچو کہ کتنے بڑے بڑے بیورو ہوں گے، کتنے بڑے بڑے جو نا خانے ہوں گے جس میں اس نے موتی، جواہرات، زیورات وغیرہ رکھا ہوگا۔ یہ ساری دولت کو پا کر غرور میں عمدہ ہوا، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے یہ تو میری کوشش ہے، میری کمائی ہے، اللہ کیا دیا، میں ایک محنت کر کے کمایا، میری کوشش تھی، میری محنت تھی، خون پسینہ ایک کر کے میں نے سب کچھ حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہوئی، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِظَهْرِهِ الْأَرْضِ، اللہ اسے زمین میں دھسا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک وہ زمین میں دھستا جائے گا اس ناشکری کی وجہ سے۔ اور وہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال بیان کر کے اللہ نے بتا دیا کہ میرے بندے سلیمان کو دیکھو، اللہ نے بہت کچھ نعمت عطا کی، جنات ان کے کنٹرول میں تھے، پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، حتیٰ کہ چونٹی کی بات بھی وہ سمجھ جاتے تھے، ہوا ان کے کنٹرول میں تھے، ہوا جہاں چاہے وہ پہنچا دیتی تھی سلیمان علیہ السلام کو۔ اتنی نعمت پا کر کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر بجا لاتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں امتحان لیتا ہے کہ بندہ شکر کرتا یا نہیں۔ تو اسی لیے جب کسی کو نعمت ملی ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ شکر کا امتحان ہے، اور اللہ کے شکر کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تمہاری زبان میں شکریہ کلمات ہونی چاہیے، اور اس نعمت کو رب کی طرف منسوب کرے۔ اور اگر کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی آ کر ماشاءاللہ آپ نے اتنا کچھ کما لیا، کہو کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرا نہیں ہے، بس اس کا دیا ہوا ہے، اس کا دیا ہوا ہے، ہم تو فقیر ہیں رب کے سامنے، اس کی نعمت پا رہے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اور سب نعمت کو رب کی طرف جب منسوب کرو گے اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمت کو میری طرف منسوب کیا، وہ کتنا عاجز انسان ہے، اللہ خوب برکتوں سے نوازتا ہے، خوب اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اور ترقی عطا کرتا ہے۔ یہ رب کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اور اسی طریقے سے رب کی نعمت کو اظہار بھی کرنا چاہیے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت کچھ کماتے ہیں، جماتے ہیں، رکھتے ہیں دولت، لیکن پھر بھی بخیل اتنے زیادہ، ان کے جیب سے پیسہ نہیں نکلتا، اتنے کنجوسی، اتنے بخیل، کبھی غریبوں کو دینے کی فرصت نہیں، کبھی دوسروں کو ہمدردی کے ساتھ مدد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور ایسی حالت ہے تو یاد رکھو کہ ایسے بخیل کے پاس پیسے چھیننا اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ ایسے زندگی میں بڑی بڑی آزمائشیں لاتا ہے، بیماری آتی ہے، کیا ہے، غریبوں کو 5 روپے دینے کی توفیق نہیں، 5 لاکھ روپے آپریشن کو بننے کی اللہ تعالیٰ نوبت لا لیتا ہے۔
تو اسی لیے اللہ کی نعمت اگر ملی ہے تو خرچ کرو مخلوقات میں، صدقہ و خیرات کرو، یہ بہت بڑی بات ہے، اور خوب اچھا کھاؤ پہنو، کوئی غلط نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی دی ہوئی نعمت کا ایکسپوز کرو، اظہار کرو۔ ایک صحابی اتنے میل کچیل کپڑے پہنے ہوئے تھے، نبی چہرہ پھیر لیے، فوراً جا کے اچھے کپڑے پہن کر آئے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو جب اللہ تمہیں کسی نعمت سے نوازتا ہے اس کے اثرات بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر آدمی اچھے سے اچھا پہنتا ہے، کھاتا ہے، اور اس کی لائف سٹائل بہترین ہے، گاڑیاں خریدتا ہے، اچھے سے گھر بناتا ہے، غلط نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اسے ایکسپوز کرے۔ ہاں کچھ ایسے دشمن ہمارے سامنے ہوں گے جو تمہارے پیچھے پڑنے والے ایسے حاسدین سے، ایسے دشمنوں سے نعمت کو چھپا کر رکھنا بہتر ہے، کیونکہ نظر بھی بہت بری چیز ہوتی ہے، اور جادو ٹونا کے پیچھے سے لوگ پڑ جاتے ہیں نعمت کو برباد کرنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے۔ ہر ایک کے سامنے بھی نعمت کا اظہار نہیں کر سکتے جو آپ کے حاسدین ہیں، آپ کے دشمن ہیں۔ یہ ساری چیزیں شریعت میں ہمیں بتائی گئی ہے۔ تو میرا یہ بتانا ہے میرے بھائیوں کہ رب کی نعمت کی شکر گزاری بہت بڑی بات ہے، اور ناشکری بہت بڑا گناہ ہے، اور جہاں آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے وہی مخلوق کا بھی شکر گزار بندہ بنے، مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یعنی جو آدمی مخلوق کا شکر ادا کرتا ہے وہ خالق کا بھی شکر ادا کر سکتا ہے، جو مخلوق کا ہی شکر ادا نہیں کیا وہ آدمی کہاں سے خالق کا شکر ادا کرے گا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ زندگی میں مجھ پر اور آپ پر جن جن لوگوں نے احسانات کیا ہے ان کا شکر ادا کرو، یہ بہت بڑی بات ہے، نبی کی تعلیم ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر بہت بڑا احسان کیا ہے میرے اوپر اور آپ کے اوپر وہ ہمارے والدین ہیں۔ اللہ نے خاص منشن کر کے بتایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر بجا لاؤ اور تمہارے والدین کا بھی شکر بجا لاؤ۔ اور یہ تو آپ بار بار سنے ہیں کہ ماں باپ کی اتنی قربانیاں، اتنے احسانات، اتنی کوششیں، اتنے سیکریفائس بچوں کے لیے قسم سے ہم گنا نہیں سکتے۔ اور اسی لیے اللہ نے خاص کہا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر بجا لاؤ، میرے تمہارے والدین کا بھی شکر بجا لاؤ۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں جب بندہ 5 وقت کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور اس کے بعد وہ آدمی ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، وہ ماں باپ کا بھی شکر ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں والدین کو کثرت سے دعا میں یاد رکھو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں رحم کیا تھا۔ ایسی دعائیں کثرت سے کرنا، اس لیے کہ اتنے ان کے احسانات ہیں، ہم ہرگز بھی ان کے اس خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور کم از کم دعا تو کر سکتے، ہم کثرت سے دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے، انشکر لی ولی والدیک۔ اور اس کے بعد شوہر کی شکر گزاری بیوی پر لازمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعتوں خوب تم صدقہ کرو، اس لیے کہ میں تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھ رہا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ تم بات بات پر لعنت کرتی ہو، بات بات پر بددعا کرتی ہو، اور تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل کے ذریعے بتایا زندگی بھر شوہر تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، عورت کہتی ہے کہ میں نے تم سے شادی کر کے کوئی خیر ہی نہیں دیکھی، تم نے مجھے کچھ بھی حق ادا نہیں کیا۔ ایسے ناشکری عورت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں انہیں جہنم میں کثرت سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ شوہر دن بھر سردی گرمی دھوپ نہیں دیکھتا، پسینہ بہا کر تکلیف پڑھ کر بھی بچوں کی خاطر کما کر گھر آتا ہے تو بیوی کی زبان میں ہمیشہ شکوے، شکایتیں، ناشکری کلمات، لڑائی کی سوچ، یہ سب چیزیں آدمی کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ بہت سے ایسے مرد ہیں بیچارے گھر میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، انہیں باہر کی زندگی میں سکون ملتی ہے، اتنی محنت کر کے اتنا کما کے بے بچوں کے لیے کما کے دیتا ہے، پھر بھی عورت کے اندر وہ شکر کے کلمات نہیں ہیں، ہمیشہ شکوے، شکایت، ناشکری کے کلمات ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر کے احسانات کو فراموش نہ کرے، شوہر کا شکر بجا لائے۔ یہ خدمت کرنا اور اس کی اطاعت کرنا، اس کے جائز حقوق پورا کرنا عورت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر کوئی عورت ناشکری کلمات ادا کرتی ہے، شوہر کی خدمت نہیں کرتی، تو وہ دنیا کی بڑی ناشکری عورت ہے۔ ایسی عورت کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے
مرد بھی چاہیے کہ عورت کا شکر بجا لائے۔ کتنی عورتیں ایسی ہوتی ہیں شوہر کو بزنس میں ہاتھ بٹاتی ہیں، اور جب شوہر مقروض ہو جاتا ہے اپنے پورے زیورات حوالے کر دیتی ہے کہ تم ان زیورات کے ذریعے سے پورے جینا، تم اپنے بزنس کو ڈیولپ کرو، ان زیورات کے ذریعے سے تم اپنے بزنس کو مینٹیننس کرو، اتنی قربانی دیتی ہے، حتیٰ کہ جو مہر تم نے دیا نا شادی میں وہ مہر بھی تمہیں واپس کر دیتی ہے۔ یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کہتے ہیں آج کے مرد تو نے آج تک مجھے کیا دے دی؟ ارے اولاد جیسی بہت بڑی نعمت دی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر مردوں کو جننے کا حکم دیا جاتا تو کیا ہوتا سوچو۔ عورتیں اتنی تکلیف پڑھ کر موت اور حیات کے کشمکش میں گزرتے ہوئے آ کر بچے کو جنم دیتی ہے، اور یہ وارث ہمارے بعد ہمارا اسسٹنٹ بنتا ہے، اور ہمارے جانے کے بعد صدقہ جاریہ یہ بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت عطا کرتی ہے اللہ نے عورت کے ذریعے ہمیں دیا ہے۔ یہ کس قدر ہمیں شوہر کو عورت کا شکر بجانے کی ضرورت ہے۔ اور کتنے بھائی ایسے ہیں باپ کے انتقال کے بعد گھر کو سنبھالتے ہیں، بہنوں کی شادی کراتے ہیں، اور سبحان اللہ جو والد اپنے بیٹیوں کو جو دیکھ بھال کرتے تھے وہ ساری خوشیاں گھر کا بڑا بھائی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اتنے احسانات ہوتے ہیں، بہن کو بھائی کے احسانات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور کتنے ایسے بھائی ہیں بیچارے اپنی بہنوں کی خوشی کی خاطر، اپنے چھوٹے بچوں کی خوشی کی خاطر، ان کی زندگی میں جو جائز خواہشات پوری کرنی ہے وہ ایمبیشن پوری نہیں کرتے، اپنے بھائیوں کی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، اپنے بہنوں کی جو تمنائیں ہیں اسے پوری کرنے میں پوری جوانی لٹا دیتے ہیں۔ اتنا کر کے بھی بہن کہتی ہے کہ بھیا تم میرے لیے کیا کر دیے، تم میرے لیے کیا حق ادا کیے؟ بھائی بول کر نام کو ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ اور بات ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بڑے بھائی کی جو قربانی ہے، معصوم چھوٹے چھوٹی بہنیں، چھوٹے چھوٹے بچے، گھر کا بڑا بھائی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کتنی تکلیفیں جھیلی تھی اور پوری قربانی دیتی، اور خود کے لیے وہ زندگی میں تو دولت نہیں جماتا، اپنے بھائی بہنوں کی خاطر سب کچھ لٹا دیتا ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ناشکری کے کلمات بھائیوں میں بہنوں میں، بھائی کے خلاف بغاوت ہے۔ ایسے بہت سارے ایسے ہم لوگ زندگی میں ناشکری کرتے ہیں۔ کتنے دوست ایسے ہیں تکلیف میں آپ کو ساتھ دیے ہوں گے، لیکن جیسے ہی کام ہو گیا بس دوستی ختم، بات چیت نہیں، سلام کلام نہیں۔ ارے ایک وقت تھا کہ جب ہم لوگ بزنس میں ڈاؤن ہو گئے تھے انہوں نے ہماری مدد کی تھی، ساتھ دیا تھا۔ ایک وقت تھا میں تکلیف میں تھا، عین ٹائم میں انہوں نے پیمنٹ کے ذریعے مدد کی۔ ایک وقت تھا ہم بیمار تھے، ہاسپٹل ایڈمٹ تھے، اگر وہ پیسہ نہ بنتے تو ہمارا علاج نہ ہوتا۔ یہ کتنے احسانات سوچ کر دیکھو آپ کے دوستوں نے کیا ہوگا، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں دوست کے اس احسان کو قبول تو کر لیے، اسے بھول گئے اور شکریہ کے کلمات بھی نہیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ حقیقت میں نبی نے جو کہا سچ کہا، جو مخلوق کا شکر بجا لاتا ہے وہ خالق کا شکر بجا لائے گا، جو مخلوق کے ساتھ ناشکری کلمات ادا کرتا ہے وہ خالق کا بھی بڑا ناشکرا ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے، بتانا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو رب کی نعمت کی شکر بجا لانے کی ضرورت ہے، نعمت کی قدر کرنا چاہیے، نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، نعمت کو رب کی طرف منسوب کرنی چاہیے، اور ہمیشہ دعا کریں اللہم اجعلنی لک شکارا ولک ذکارا۔ اللہ تو مجھے شکر گزار بندہ بنا، اللہ مجھے ذکر کرنے والا بندہ بنا۔ یہ دعا کریں، بہترین دعا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تو میری مدد فرما، تیرے ذکر کے لیے میری مدد فرما، تیرے شکر بجا لانے کے لیے میری مدد فرما۔ اے اللہ اچھی عبادت کرنے کے لیے میں تیرے اللہ میں شکر بجا لاتا ہوں، میں اچھی عبادت کرنے کے لیے رب اعنی تو میری مدد فرما، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رب کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرنے اور اس کا شکریہ بجا لانے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جس حالت میں بھی ہمیں اچھی حالت میں رکھا ہے اللہ اس حالت میں ہمیں شکریہ کے کلمات زبان پر ادا فرمائے۔ جو بھی پریشانی کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ جس کو جتنی نعمت ملی ہے اس نعمت کی قدر کرنے، اس کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برفع رب حلیم۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين إليك أوابين منيبين برحمتك يا رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره برحمتك وجودك وكرمك وحلمك وفضلك يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على خير خلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.